پچھلے صرف 25 سالوں میں دبئی جس طرح بدلا ہے وہ واقعی دیکھنے لائق ہے۔ ایک صحرائی علاقے سے آپ دیکھیں دنیا بھر میں پہچانے جانے والے مرکز تک کا یہ سفر، یہ تو ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، جی دبئی صحرا سے عالمی مرکز تک کا سفر سے کچھ اقتباسات، جی ہم اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر دبئی اس مقام تک پہنچا کیسے، وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اسے یوں سمجھیں کہ جدت اور خوشحالی کی مثال بنا دیا۔ مطلب صرف تعریف نہیں بلکہ ان عوامل کو سمجھنا ہے، وہ تیز رفتار ترقی، معیشت کو تیل سے ہٹانے کی حکمت عملی اور وہ زبردست انفراسٹرکچر جس نے اس تبدیلی کو ممکن بنایا۔ تو شروع کرتے ہیں شہر کے بننے کی کہانی سے۔ صرف 25 سال میں ایک جدید میٹروپولس، اسے مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور لگتا ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ آپ آبادی کے اعداد و شمار ہی دیکھ لیں۔ سن 2000 میں کوئی 8,60,000 لوگ تھے، اور اندازہ ہے کہ 2025 تک یہ تعداد 40 لاکھ کے قریب پہنچ جائے گی۔ 40 لاکھ؟ جی ہاں، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تارکین وطن ہیں، جو بہتر موقع اور آپ کہہ لیں کہ مالی استحکام کی تلاش میں یہاں پہنچے۔ 90%؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ اتنی بڑی اور مطلب متنوع آبادی کو سنبھالنا، انہیں شہر کا حصہ بنانا، یہ خود ایک بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً رہا ہوگا، لیکن شاید یہی تنوع اس کی طاقت بھی ہے، اور یہ آبادی دراصل اس معاشی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے انہیں یہاں کھینچا۔ ایک وقت تھا جب دبئی کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل پر تھا۔ آج تیل کا حصہ جی ڈی پی میں 1% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ 1% سے بھی کم؟ اچھا۔ جی، 2023 میں امارات کی مجموعی قومی پیداوار 429 ارب درہم، یعنی آپ سمجھیں تقریباً 117 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ واہ، یہ تبدیلی آئی کیسے پھر؟ مطلب صرف تیل سے ہٹ جانا تو کافی نہیں ہوتا نا، اس کی جگہ کچھ اور لانا پڑا ہوگا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ انہوں نے اپنی معیشت کو بہت کامیابی سے متنوع بنایا۔ تجارت، جو جی ڈی پی کا کوئی 26% ہے، پھر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس ہے، وہ کوئی 12%، اور مالیاتی خدمات وہ 10%۔ یہ اب معیشت کی بنیاد ہیں۔ اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے۔ 2025 کے شروع میں جو غیر تیل نجی شعبہ ہے نا، اس کا PMI 55.3 تھا۔ اچھا، پی ایم آئی یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ PMI میں 50 سے اوپر کا نمبر کاروباری سرگرمیوں میں اضافے اور معیشت میں مضبوط اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، تو 55.3 کافی اچھا ہے۔ صحیح، تو مطلب معاشی انجن تو چل رہا ہے زوروں پر، اور اس کے لیے شہر کا نقشہ بھی تو بدلا ہوگا۔ وہ فلک بوس عمارتیں، برج خلیفہ، پام جمیرہ، یہ صرف کنکریٹ کے ڈھانچے تو نہیں لگتے مجھے۔ نہیں، یہ صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ دبئی کے عزائم ہیں، اس کی مارکیٹنگ کی حکمت عملی ہے، اور دنیا کو یہ دکھانے کا طریقہ کہ یہاں کیا کچھ ممکن ہے۔ برج خلیفہ 828 میٹر بلند، یہ صرف دنیا کی بلند ترین عمارت نہیں، یہ تو ایک عالمی پہچان بن گئی ہے۔ پام جمیرہ جیسے منصوبے انجینئرنگ کے کمالات ہیں، یہ سب مل کر شہر کی ایک شناخت بناتے ہیں اور سیاحت کو بھی زبردست فروغ دیتے ہیں۔ اور ان عزائم کو حقیقت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد چاہیے ہوتی ہے، میرا مطلب ہے انفراسٹرکچر کی۔ بالکل، اس کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں تھا۔ دبئی میٹرو کو دیکھیں، کتنے مؤثر طریقے سے لوگوں کو شہر میں سفر کرواتی ہے۔ دبئی کا ہوائی اڈہ، جو دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، وہ اسے عالمی تجارت اور سفر کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 2024 میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تقریباً 7.9% اضافہ ہوا، تو یہ دکھاتا ہے کہ یہ شعبہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یعنی یہ صرف کام کاج کے لیے نہیں بلکہ وہاں رہنے والوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بھی ہے۔ رسائی تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں تفریحی مقامات، پارکس، ساحل، ان سب تک بھی پہنچنا آسان ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دبئی کو رہنے کے لیے ایک پرکشش جگہ بناتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ یقیناً شہر کی مالی صحت میں بھی نظر آتا ہوگا۔ ضرور۔ 2024 کے اعداد و شمار اگر دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر میں ڈپازٹس میں تقریباً 13% اضافہ ہوا، اور قرضوں میں
9.5%۔ یہ معاشی سرگرمیوں میں تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران دبئی فائنینشل مارکیٹ کا جو شیئر پرائز انڈیکس ہے اس میں 22% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر اس متنوع معیشت پر ان کا اعتماد۔ تو گویا یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک ویژن، پھر معاشی تنوع، زبردست انفراسٹرکچر اور لوگوں کا اعتماد۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ دبئی کی کہانی ایک ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی کہانی ہے، مسلسل تبدیلی کو اپنانے اور جدت ترازی کی۔ جہاں کبھی صرف صحرا کی خاموشی تھی، وہاں اب انسانی عزائم اور ترقی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں۔ دبئی کی یہ جو غیر معمولی ترقی ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ معیشت کو تیل سے ہٹایا، اسے متنوع بنایا، عالمی معیار کا انفراسٹرکچر بنایا اور بلند عزائم رکھے۔ ان سب نے مل کر دبئی کو ایک عالمی مرکز بنا دیا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جو مواد سے ہی نکلا ہے، جس طرح دبئی نے خود کو مسلسل تبدیل کیا ہے اور اپنا مستقبل خود بنایا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ترقی کی یہ رفتار اور تبدیلی کی یہ صلاحیت دنیا کے ان دیگر شہروں کے لیے کوئی سبق رکھتی ہے جو اپنے مستقبل کو نئے سرے سے متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، غور کرنے کے لائق۔